الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب بے شک میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، محررن وہ آزاد کیا ہوا ہوگا، فتقبل منی پس قبول کر لے اس کو میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پس جب جن دیا اس کو، قالت تو کہنے لگی، رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب بے شک میں نے جنا اس کو لڑکی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی جیسا، وانی سمیتها مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذها بک، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری، وذریتها من الشیطان الرجیم، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع آیت نمبر 35 اور 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور عمران علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور بڑے درجے اور بڑے مقام عطا فرمائے، لیکن وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، ذریتم بعضھا من بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ چونکہ عیسائیوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خصوصاً اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے تھے اور شریک بھی مانتے تھے، اسی طرح مریم علیہ السلام کو بھی،
بلکہ عیسائیوں کا ایک گروہ تو یہ کہتا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ، ایک مریم علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین معبود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں یہ بتاتے ہیں کہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بندی ہیں، نیک خاتون ہیں، لیکن اللہ کی شریک نہیں ہیں۔ ایک شبہ ان کو اس سے بھی ہوا تھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کے پھل آتے تھے، تو گویا کہ وہ بڑی اختیارات والی ہیں اور سارے اختیارات اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ تو اس کا بھی جواب دیا کہ پھل تو میں اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا تھا، تو یہ تو میرے اختیار میں ہے۔ باقی مریم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ کس طرح اللہ کے سامنے فریادیں کر رہی تھی، آج کے سبق میں یہ بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے لی جائے وہ اللہ کی شریک کیسے بن گئی؟ وہ تو اللہ کی بندی ہوئی نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے بعد عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت عمران جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، ایک نیک سیرت اور برگزیدہ بندے تھے اور بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت عمران وفات پا گئے، ابھی حضرت مریم پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ ماں کے بطن میں تھی۔ تو حضرت عمران اللہ کو پیارے ہو گئے، تو حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ انہوں نے منت مانی اور دعا مانگی، یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب یہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس شریعت میں ایسی منت مانی جاتی تھی، منت ماننا جائز تھی کہ بعض اولاد اس سے دنیا کا اور کوئی کام نہیں لیتے تھے، صرف بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیتے تھے۔ انہوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ منت مانی کہ یا اللہ جو بیٹا میرے پیٹ میں ہے نا، جب یہ پیدا ہوگا تو بس میں اس کو صرف تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو پیٹ کے اندر تو بیٹا نہیں تھا، وہ تو مریم علیہ السلام بیٹی تھی۔ اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے تو لڑکے چھوڑے جاتے تھے، لڑکیاں تو نہیں وہاں چھوڑی جاتی تھیں۔ اس لیے حضرت مریم کی والدہ پریشان ہوئی کہ یا اللہ میں نے تو جو نظر مانی تھی کہ بیٹا تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اب وہ بیٹا تو پیدا نہیں ہوا، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تسلی دی کہ تجھے معلوم نہیں اس بیٹی کے اوپر میرے کتنے احسانات ہوں گے، یعنی اس کے بطن سے گویا کہ میں آگے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں اور ایک نبوت کا سلسلہ جاری کرنے والا ہوں۔ تو تمہاری نظر تو قبول ہو گئی، تمہارا تو دل کا اخلاص اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ وہ میرے سامنے دعائیں مانگتی رہی، تم مریم علیہ السلام کو میرا شریک بنا کے بیٹھ گئے ہو، کچھ تو عقل کرو۔ وہ خود جب مجھ سے مانگتے مانگتے گئے ہیں تو میں دینے والا ہوں، باقی سارے مجھ سے مانگنے والے ہیں، میرے شریک نہیں ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب بے شک میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد کیا ہوگا، فتقبل منی، تو مجھ سے قبول فرما لے۔ یہاں پہ نظر کا مسئلہ بھی سمجھیے، انی نذرت لک، اے اللہ میں نظر تیرے لیے مانتی ہوں۔ تو نظر ماننا کس کے لیے ہے جی؟ نظر عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی نظر کا ذکر فرمایا ہے، جیسے مریم علیہ السلام کے قصے میں آگے آئے گا سورہ مریم میں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے اور کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی رحمان کے لیے نظر مانی، مریم علیہ السلام بھی اللہ کی نظر مانیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الدہر میں جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، فرمایا کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حج پر لے جائے، دوبارہ بار بار جانا نصیب فرمائے۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ
اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی وہ احرام کھول دیں اور نہا لیں اور اپنی نظروں کو پورا کر لیں۔ اگر کسی نے نظر وغیرہ مانی ہے کہ اگر مجھے اللہ نے حج کی توفیق دی تو پھر میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، یہ عمل نیک کروں گا، تو اپنی نظر کو کیا کریں؟ پورا کریں۔ تو نظر اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا جائز ہے اور پورا کرنا واجب ہے۔ مثلاً اگر کوئی نظر مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میرا مریض ٹھیک ہو گیا، تو میں اللہ تعالیٰ کے نام پر اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی رکعات نفل پڑھوں گا۔ اب اگر وہ مریض ٹھیک ہو جائے یا جو بھی کام اس نے کہا ہے وہ پورا ہو جائے، تو اب اس نظر کو پورا کرنا اس پر لازم ہے، واجب ہے۔ اس کو چاہیے کہ پورا کرے، جتنے نفل اس نے مانے تھے وہ پڑھے، جتنا صدقہ اس نے مانا تھا وہ ادا کرے۔ اس کا پورا کرنا واجب ہے اور لازم ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو چیز ہے نظر کی، اس کو خود نہیں کھا سکتا، نہ اپنے گھر والوں کو کھلا سکتا ہے، اس کو پھر غریب مسکین کو دینا وہ لازم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا نفلی صدقہ، بندہ ویسے صدقہ کر دے تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر کسی اپنے کو بھی کھلا دے تو جائز ہے، اس میں شرکت کی جا سکتی ہے، لیکن جو نظر کا صدقہ ہے یہ واجب ہے اور لازم ہے، یہ غریب مسکین کو ہی دینا لازم ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ بعض ایسے کام ہیں کہ جو شرعی طور پر عبادت نہیں سمجھے جاتے، ان کی نظر ماننا درست بھی نہیں ہے اور مان لی جائے تو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں، ایک شخص کھڑے ہیں دھوپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون ہے اور کیوں کھڑے ہیں؟ کہا جی یہ ابو اسرائیل ہیں، یہ کھڑے اس لیے کہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ بیٹھوں گا نہیں سائے میں، دھوپ پر کھڑا رہوں گا اور روزہ بھی رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح انہوں نے نظر مانی کہ سواری پر سوار بھی نہیں ہوں گا، پیدل چلوں گا، اس لیے یہ کھڑے ہیں، باقی لوگ سائے میں بیٹھے ہیں اور یہ اپنی نظر کی وجہ سے دھوپ پر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے سے کہو سواری پہ سوار بھی ہو جایا کرے، سائے میں آ کر بیٹھ بھی جائے، ہاں جو روزے کی نظر مانی ہے اس کو پورا کرے۔ معلوم ہوا اب روزہ عبادت تھا نا، دھوپ پہ کھڑا ہونا کوئی عبادت نہیں تھا، اور سواری موجود ہو بنا گئے میں پیدل چلوں گا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں تھا، کوئی عبادت نہیں تھی، تو آپ نے ان دونوں باتوں سے منع فرما دیا۔ فرمایا بیٹھ جائے سائے میں، سواری پہ بھی سوار ہو جائے، ہاں روزے والی جو نظر ہے وہ پوری کرے۔ تو معلوم ہوا کہ نظر وہ عبادت کا جو عمل ہے وہ ماننا چاہیے اور اسی کو پورا کرنا لازم بھی ہے۔ اس کے علاوہ باقی نظر کیا ہے؟ وہ فضول ہے کہ جناب میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ ایک آدمی کہے کہ میرا فلانا کام ہوگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ کوئی نظر ماننا درست نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض قصے بھی مشہور ہیں، فلاں صاحب نے نظر مانی جناب، وہ اتنے سال پانی کے اندر کھڑا رہا۔ پانی کے اندر کھڑا رہنا کون سی عبادت ہے؟ فلاں صاحب نے نظر مانی جناب، وہ کنویں کے اندر الٹا لٹکا رہا۔ بھائی یہ کون سا نیکی کا کام ہے کنویں میں الٹا لٹکنا؟ تو اس طرح کی نظر ماننا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے بھی آپ کو حدیث سنائی ہے، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسی نظر ماننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے وہ کام، جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ کے گھر کی خدمت، اب یہ ایک عبادت ہے اور ایک ثواب کا کام ہے، یہ نظر مانی ہے نا، تو ایسا کام، ایسی نظر ماننی کہ جس میں عبادت ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، وہ جائز ہے اور اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر جو ہے نا، اس سے بخیل کا مال نکلتا ہے، باقی اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں نفل پڑھوں گا، یہ اچھی بات اس طرح نہیں ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کو اپنے کام کے ساتھ مشروط کر رہا ہے بندہ کہہ رہا ہے میں نفل تو پڑھتا ہوں، کام اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی، نیند کا غلبہ ہے میرا خیال۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولے نا تھوڑا سا، تاکہ پتہ چلے کہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اکثر نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے نا جی، یہ سائڈ تو ویسے سائڈ پہ ہی بیٹھتی ہے، یہ تو سامنے بیٹھتے نہیں کہ سویا ہو جاگو پتہ نہیں چلتا، جو سامنے ہے وہ تو بتائیں کم از کم۔ تو یہ ہے کہ عبادت عمل ہو اس کا پورا کرنا لازم ہے، اور جو عمل عبادت نہیں ہے اس کا ماننا درست بھی نہیں ہے، اور مان لیا جائے تو پورا کرنا اس کو لازم بھی نہیں ہے۔ نظر ماننی ہے تو کس کے لیے ماننی ہے جی؟ اللہ رب العزت کی، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ اچھا، آپ کو جگانے کے لیے ایک لطیفہ بھی سنوں کہ بعض نا مسجدوں میں
بلکہ اکثر مسجدوں میں کہہ لیں کہ جو امام ہوتے ہیں نا، ترجمہ وغیرہ ان کو کوئی نہیں آتا قرآن کریم کا، قرآن کریم کا ترجمہ کوئی نہیں آتا۔ ہمارے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے ہمارے اسلام آباد جو مرکز ہے اس میں اوقاف کے کئی خطیب ایسے ہیں جو صرف سفارش پہ بھرتی ہوئی ہے، سمجھ آئی؟ وہ عالم نہیں ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں، زبردست قسم کی سہولیات ساری ان کو میسر ہیں، لیکن عالم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کسی علاقے میں کوئی اسی طرح کا کوئی امام صاحب تھے، نماز کے بعد دعا مانگ رہے تھے۔ اب یہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی جو دعا ہے نا قرآن پاک میں، یہ انہوں نے یاد کی تھی۔ قرآن میں دعا تو ہے، تو وہ نماز کے بعد جناب سلام پھیرا، دعا مانگ رہے ہیں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ سارے مقتدی کہتے ہیں آمین۔ کیا ترجمہ؟ اے اللہ میں نظر مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے نا یہ تیرے لیے آزاد ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اور مقتدی بھی کہتے ہیں آمین آمین، یا اللہ استاد جی کا حمل قبول فرما لے۔ اب وہ کوئی بندہ پڑھا لکھا وہاں گیا، مولوی صاحب نے سلام پھیرا، دعا مانگ رہے رب انی نذرت لک ما فی، وہ حیران ہکا بکا کہ استاد جی یہ کیا مانگ رہے ہیں۔ وہ مقتدی چلے گا وہ قریب، استاد جی ماشاءاللہ یہ دعا کیا مانگ رہے تھے؟ کھاؤ قرآن پاک کی دعا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہوں۔ کہو فریاد تو کر رہے ہو لیکن کر کون سی رہے ہو؟ اللہ کے بندے قرآن میں تو ہے، لیکن یہ تو مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے، کوئی خاتون مانگے تو مانگے، آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو عمل ہے اس کو قبول فرما۔ اللہ کے بندے تھوڑا سمجھو اس دعا کو، صرف سر لگانا نہ سیکھو، کچھ تھوڑا بہت الفاظ کے معنی بھی سیکھو کہ جناب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر، اس لیے یہ دعا تو ہے لیکن مانگنی نہیں ہے، ہم نے نہیں مانگنی اپنے لیے، ویسے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، خواتین نے مانگنی ہے، بے شک مانگیں، اچھی بات ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب بے شک میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا ہوگا، فتقبل منی، اے اللہ قبول فرما لے میری طرف سے اس دعا کو، اس نظر کو، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے۔ اے اللہ دلوں کے ارادوں کو جاننے والا بھی تو ہے، دعاؤں کو سننے والا بھی۔ فلما وضعتها، پس جب جن دیا اس کو، قالت تو کہنے لگی مریم علیہ السلام کی والدہ رب انی وضعتها انثی، اے میرے رب بے شک میں نے بچی جن دی ہے۔ نظر تو مانی تھی بچے کے لیے کہ بچہ ہوگا تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا، اب بجائے بچے کے میں نے کیا جن دی ہے؟ بچی جن دی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، جزاک اللہ، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے۔ اس کو تو پیدائش کے بعد پتہ چلا ماں کو کہ میرے پیٹ میں کیا تھا، اللہ کو تو پہلے سے پتہ تھا کیونکہ خالق کون ہے؟ اللہ۔ واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ تو خوب جانتا تھا پہلے سے جو اس نے جن دیا۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے مذکر مؤنث کی طرح۔ کیا مطلب؟ تیرے پیٹ میں جو بچی جنی ہے، تو نے جو بچی پیدا ہوئی ہے، اگرچہ یہ ہے تو بچی لیکن اتنی شان والی ہے کہ بچہ ہوتا تو ٹھیک ہے بیت اللہ کی خدمت تو کر سکتا، لیکن میں نے اس بچی کے پیٹ سے عیسیٰ جیسا بیٹا پیدا کرنا ہے، سبحان اللہ، اس لیے وہ بچہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، آگے حضرت مریم کی والدہ نے کہا یا اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے جی؟ مریم۔ مریم کا معنی عابدہ، عبادت کرنے والی، اے اللہ تیری عبادت کرنے والی ہوگی۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی فکر بھی کرے اور ان کا اچھا نام بھی تجویز کرے، ان کا اچھا نام بھی تجویز کریں۔ ہمارے استاد سے چھوٹی بچی پڑھنی آتی مریم، کہتے مریاں گلہ کرینی کھریاں، مریاں گلہ کرینی کھریاں، تو مریم
کھری بات کرنے والی، عبادت کرنے والی اللہ تعالیٰ کی، تو یا اللہ میں نے اس کا یہ نام رکھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے جا کے شکایت کی اپنے بیٹے کی کہ میرا بیٹا جو ہے یہ میرا ادب نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، بلایا اس کو، کیوں نہیں باپ کا ادب کرتا؟ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ سارے حقوق میرے ذمہ ہیں یا کچھ والد کے اوپر بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا والد کے اوپر بھی حقوق ہوتے ہیں اولاد کے۔ کہا جی ذرا وہ بتاؤ کون سے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ والد کے اوپر حقوق یہ ہیں، سب سے پہلے تو اپنے اولاد کا نام اچھا رکھے۔ کہا ذرا میرے والد سے پوچھو میرا کیا نام رکھا؟ میرے والد نے میرا نام، ہاں جی کیا نام رکھا جی؟ اس نے کہا جی میں نے اس کا نام رکھا بجو ازب۔ کیا رکھا ہے جی؟ اس نے کہا جب میرا نام ہی بجو رکھا ہے، میں نے بجو والے کام ہی کرنے ہیں نا، اس کو کہتے میرا نام تو کوئی اچھا رکھتا۔ اچھا اور کیا حق ہے امیر المومنین؟ عمر نے فرمایا اور یہ حق ہے اس کی تربیت کرے، اللہ رسول کے احکامات سے کھائے۔ کہا بجو صاحب جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اس نے جناب مجھے ڈانگ پکڑائی، جنگل میں بھیج دیا جانوروں کے ساتھ، مجھے کوئی تربیت تو کی کوئی نہیں ہے، اب میں کیسے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے والدین کے حقوق کا، تو کچھ مجھے سکھاتے نا۔ دیکھو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی بیوی ہے، کتنی فکر ہے اپنی اولاد کی، نام اچھا رکھا، نام اس کا مریم، تربیت کر رہی ہیں۔ کیسے کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے اللہ میں اپنی اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کی شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یا اللہ بچا کے رکھنا ان کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو نا پہلو میں چوب دیتا ہے، چوکا لگاتا ہے، اور اس کی چوب اور چوکے کی وجہ سے بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے، سوائے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے۔ فرمایا کہ ان کو شیطان نہیں چوب لگا سکا، کیونکہ ان کی والدہ نے دعا مانگی تھی یا اللہ میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چوک سے بھی بچا لیا، ایسی حفاظت فرمائی ان کی۔ تو معلوم ہوا والدین کو اولاد کے لیے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، والدین کو اولاد کے حق میں دعائیں بھی تربیت بھی کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے یا اللہ میری اولاد کو، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو یا اللہ نیک بنا، شیطان کی شر سے بچا، یا اللہ ان کو اچھا بنا۔ تو ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ بھی اولاد کے لیے بہت بڑی مفید ہوتی ہیں۔ تو فرمانے لگی کہ یا اللہ انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ جہاں میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی عرض کروں کہ جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بہت بڑی دعا ہے، اس کو ذرا سمجھ کر پڑھا جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے۔ دشمن لگا ہوا ہے میرے پیچھے مثال کے طور پہ، اور دشمن مجھے پکڑنا چاہتا ہے اور میں بھاگ کے جاتا ہوں، قاضی صاحب مجھے بچاؤ، یہ کہتے ہیں اندر آ جاؤ جی، کون ہے ہمارے گھر میں جو آئے؟ یہ ہے پناہ لے لینا، یہ کیا ہے جی؟ پناہ لے لینا۔ اب شیطان دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے تو اس کے شر سے بچانا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے پاس آ جا، میری پناہ میں آ جا، شیطان تیرا کیا بگاڑ لے گا۔ یہ اتنی بڑی دعا جیسے میں نے بھی آپ کو سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی دعا مانگی مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چوب سے بچا لیا، مریم علیہ السلام کو بھی اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، یعنی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہی وجہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تب بھی دعا پڑھیں، اور شیطان کے اختلاط اور ملاوٹ سے پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ کی، اور اسی طرح جناب جب اولاد ہو تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت میں دیں۔ یہ معوذتین جو ہے نا، جو آخری دو صورتیں ہیں، فرمایا یہ پڑھ کے اولاد کو دم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو دم فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات۔ اے اللہ تیرے سارے کلمات کے ساتھ میں اپنے ان بچوں کو، اپنے ان نواسوں کو یا اللہ تیری پناہ میں دیتا ہوں، شیطان مردود کے شر سے تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ تو اپنی اولاد کے لیے یہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے،
رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا، فتقبل منی پس قبول فرما لے اس کو میری طرف سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا علم والا ہے۔ فلما وضعتها پس جب جن دیا اس کو، قالت تو کہا رب انی وضعتها انثی، اے میرے رب بے شک میں نے جن دیا اس کو بچی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تو خوب جانتا تھا جو اس نے جن دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے شر سے۔